ماما گوش باج مار نہیں نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید کل نفس ذائقۃ الموت وقال اللہ تبارک و تعالی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پیارے آقا علیہ السلام کی ذات پاک پہ درود و سلام پیش کر لیں الصلاۃ والسلام علیکہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم اپنے نہایت معزز و محترم و محتشم بھائی محترم مظہر صاحب محترم محمد نظر صاحب محترم قاسم صاحب محترم ظفر بھائی ہم آپ کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن شریف کی اس بابرکت بزم میں حاضر ہیں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات آج کے ذکر و اذکار کا صدقہ محفل ذکر حبیب کا صدقہ رب کائنات اس ماں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آج کی بزم میں تشریف فرما علماء کرام و مشائخ اعظام جناب محترم حضرت علامہ ارشد محمود صاحب زیدہ شرفہو جناب محترم حضرت علامہ بشیر احمد صاحب زیدہ مجدہو جناب محترم حضرت علامہ حافظ شہباز احمد مدنی صاحب زیدہ عمرہو اور دیگر آقا علیہ السلام کی امت کے عظیم بزرگان ملت اور مشاکان مصطفیٰ دعا ہے رب کائنات ہر کسی کا آنا اور بیٹھنا بھی اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے سامعین مختصر سے وقت کے لیے جس عنوان کو چنا ہے وہ ہے حقیقت موت موت ہر کسی پر آنی ہے ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں دیکھیں کہ موت کیا ہے رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں موت کی حقیقت کو بیان کیا مالک کائنات ایک تو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر نفس نے ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے لیکن اسی آیت کریمہ کی اگر گہرائی میں تھوڑا ڈوب کر سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو مالک کائنات اس آیت کریمہ میں موت کو ذائقہ سے تشبیہ دے رہا ہے
اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ موت ایک ذائقہ ہے. کیا ہے؟ ایک ذائقہ ہے. رب کائنات موت کو ذائقہ سے تشبیہ دے کر ہمیں موت کی حقیقت کو سمجھا رہا ہے کہ دنیا میں بسنے والوں، جس طرح ذائقہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کی اپنی حقیقت کوئی مستقل نہیں ہوتی، دائمی نہیں ہوتی، جس طرح ذائقہ ایک عارضی شے ہے، اسی طرح موت بھی دائمی نہیں ہوتی. موت جب کسی پر آتی ہے، کسی کو ختم کرنے نہیں آتی، زائل کرنے نہیں آتی، مٹانے نہیں آتی. جس طرح ذائقہ عارضی ہے، اسی طرح موت بھی عارضی شے ہے. موت بھی عارضی شے ہے. موت آتی تو ہر کسی پر ہے، لیکن آ کر مٹاتی نہیں، ختم نہیں کرتی، فنا نہیں کر جاتی، بلکہ موت ایک عارضی شے ہے. موت انسان کو ایک گھر سے اٹھا کر دوسرے گھر تک پہنچانے آتی ہے. تو گویا پہلا نقطہ سمجھ آیا، موت انسان کو فنا کر دینے کا نام نہیں، انسان کو مٹا دینے کا نام نہیں، بلکہ موت ایک گھر سے دوسرے گھر میں پہنچا دینے کا نام ہے. سامعین محترم، اسی لفظ موت سے انسان کے سفر زندگی کا تسلسل بھی سمجھ آتا ہے. یہ جو موت ہمیں نظر آتی ہے، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ انسان مٹ گیا، ختم ہو گیا، تو سمجھ لیں یہ موت زندگی کا اختتام نہیں ہے. موت زندگی کا اختتام نہیں ہے. اور دوسرا مغالطہ بھی ایک ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کی ابتدا یہ ولادت ہے. یہ دنیا کی ولادت، یہ انسان کی زندگی کی ابتدا نہیں، اور یہ دنیا کی موت، یہ انسان کی زندگی کی انتہا نہیں. انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی تھا، اور انسان اس موت کے بعد بھی ہے. اب ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا اور بعد میں کہاں ہے؟ تو آئیے میں پہلے کے چند ادوار سمجھا دوں. سامعین محترم، تھوڑا باریکی سے سوچیں. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، ولادت ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے، انسان اس سے پہلے بھی زندہ تھا. اس سے پہلے بھی زندہ تھا، لیکن کہاں تھا؟ سوچے، اسی انسان نے کم و بیش 9 ماہ اپنی ماں کے بطن میں گزارے. کہاں؟ اپنی ماں کے بطن میں گزارے. تو ماں کے بطن میں انسان زندہ تھا یا مردہ تھا؟ بولیں. زندہ تھا. ماں کی بطن سے بھی پہلے انسان عالم ارواح میں زندہ تھا. عالم ارواح سے بھی پہلے انسان عالم سری میں زندہ تھا. انسان کی ابتدا وجود سری سے ہے. وجود سری سے انسان وجود روحی میں آیا. وجود روحی سے انسان وجود بشری میں آیا. یہاں تک دنیا میں آنے سے پہلے انسان زندگی کے 3 ادوار گزار چکا ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے زندگی کے 3 ادوار گزر چکے. عالم سری میں تھا، پھر عالم روحانیت میں تھا. عالم روحانیت سے ماں کے بطن میں تھا. ماں کے بطن سے اس دنیا میں پہنچا. 3 دور زندگی کے پہلے گزار چکا. اس دنیا سے جانے کے بعد انسان عالم برزخ میں بھی مٹتا نہیں ہے، زندہ ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ انسان اگر زندہ ہے عالم برزخ میں، تو وہ کھانا طلب کیوں نہیں کرتا؟ پانی کیوں نہیں مانگتا؟ روشنی کیوں نہیں مانگتا؟ تو سامعین سمجھ لیں، ہر دور میں، ہر عالم میں انسان زندہ تو ہے، لیکن ہر زندگی کی ضروریات جدا ہیں. ہر زندگی کی ضروریات جدا ہیں. ہر زندگی کی کیفیات جدا ہیں. جب انسان وجود سری میں تھا، زندہ تو تھا، لیکن تقاضے جدا تھے. وجود روحی میں تھا، زندہ تھا، تقاضے جدا تھے. ماں کے بطن میں تھا، زندہ تھا، تقاضے جدا تھے. اس دنیا میں آ گیا، زندہ ہے، تقاضے جدا ہیں. عالم برزخ میں، قبر میں چلا گیا، زندہ وہاں بھی ہے، زندگی کے تقاضے بدل گئے.
اور سامعین محترم، انسان کی موت پر جتنے بھی الفاظ بولے جاتے ہیں، کسی ایک لفظ کے اندر بھی انسان کے مٹ کر ختم ہو جانے کا معنی نہیں ہے۔ میں وقت بچانا چاہتا ہوں، آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں، جتنے الفاظ بھی انسان کی موت پر بولے جاتے ہیں، ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ فلاں کی وفات ہو گئی۔ لفظ وفات یہ بھی قرآن مجید کا لفظ ہے۔ لفظ وفات کا معنی مر کے ختم ہو جانا نہیں ہے۔ لفظ وفات یہ وفا یوفی سے ہے، اس کا معنی ہے پورا ہو جانا۔ لفظ وفات کا کیا معنی ہے؟ اچھا بولیں، پورا ہو جانا۔ اور آپ بزرگ احبابی پنجابی میں بولتے ہیں کہ فلانے دا دانا پانی پورا ہو گیا۔ جب دانا پانی، رزق، سانسیں انسان کی پوری ہو جاتی ہیں تو وفات ہوتی ہے۔ تو لفظ وفات میں دنیا سے جانے کا، پورا ہو جانے کا معنی ہے، ختم ہو جانے کا معنی بولے نہیں ہے۔ پھر لفظ بولا گیا کہ انتقال ہو گیا۔ لفظ انتقال ہر کوئی جانتا ہے، یہ منتقل سے ہے۔ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ منتقل ہو جانا، یہ انتقال ہے۔ انسان نے ایک گھر کو چھوڑا، دوسرے گھر قیام پذیر ہو گیا، تو منتقل ہونے میں مٹنے کا معنی نہیں۔ پھر لفظ وصال، لفظ وصال یہ وصل سے ہے، اور وصل، وصال کا معنی ہے ملاپ ہو جانا۔ وصال کا معنی ہے ملاپ ہو جانا، ملاقات ہو جانا، کسی سے مل جانا۔ وہ انسان، وہ بندہ مومن جو ساری زندگی تاجدار کائنات کے وصال کو تڑپتا رہا، جو ساری زندگی آقا کی ملاقات کے لیے ترستا رہا، روتا رہا، جب اس پر موت آتی ہے وہ قبر میں جاتا ہے، گھر والے چھوڑ کر واپس پلٹ جاتے ہیں، اس کو ذات مصطفیٰ کا وصال نصیب ہوتا ہے۔ تو لفظ وصال کا معنی ملاقات۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ البقرہ میں رب کائنات نے انسانی زندگی کے ادوار کو بیان کیا۔ رب کائنات نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ رب کائنات نے فرمایا اے بندے، تم اللہ کی ذات کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ تم تو کچھ بھی نہ تھے، اس نے زندگی عطا کر دی۔ تم تو محض عدم تھے، مردہ تھے، تم کچھ بھی نہ تھے، رب کائنات نے تمہیں زندگی عطا کر دی۔ ثم یحییکم، پھر وہ زندگی عطا کرتا ہے دنیا کی زندگی۔ دنیا کی زندگی کے بعد پھر تم پر موت آئے گی۔ اس موت پر تمہیں قبر میں پہنچایا جائے گا۔ جب قبر میں پہنچو گے، ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، گھر والے پلٹ جائیں گے، مولا زندہ کر دے گا۔ تو قبر کی زندگی قرآن مجید سے آ گئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق۔ سامعین محترم، جب یہ نقطہ سمجھ گئے، اب آئیے لفظ موت پر آتے ہیں کہ موت کیا ہے۔ ایک انداز سے جان گئے موت ایک ذائقہ ہے۔ پھر موت بندے کو مارنے نہیں آتی، ختم کرنے نہیں آتی، یار سے ملانے آتی ہے۔ آئیے اب میں آقا علیہ السلام کو کچھ فرامین کی روشنی میں بتا دوں کہ موت کیا ہے۔ سامعین محترم، موت میرے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں الموت کفارۃ لکل مسلم، موت مومن کے لیے، مسلم کے لیے کفارہ بن کے آتی ہے۔ بس توجہ کریں گے ان الفاظ پر، موت مومن کے لیے، مسلمان کے لیے کفارہ بن کے آتی ہے۔ کیا بن کے؟ کفارہ۔ سامعین محترم، ہر کوئی جانتا ہے کہ کفارہ کیا ہے۔ جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اس گناہ کو دھونے کے لیے کفارہ کام آتا ہے۔ گناہ کو بولیں دھونے کے لیے کفارہ دیا جاتا ہے۔ اب ذہن میں سوال آیا کہ رب کائنات، تیرے محبوب نے فرمایا کہ موت مسلمان کے لیے کفارہ بن کے آتی ہے۔ کفارہ گناہوں کو مٹاتا ہے، گناہوں کو دھوتا ہے، گندگی سے پاک کرتا ہے۔ مولا موت کفارہ کیسے؟ تو کفارہ سے اشارہ ہے
انسان پر زندگی کے آخری دنوں میں جو بیماری آتی ہے، جو تنگی آتی ہے، اگر وہ مسلمان عقیدہ صحیح پر ہو تو جب دنیا سے جاتا ہے وہ بیماری، وہ موت کی سختی اس کے لیے کفارہ بنتی ہے، اس کی زندگی کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، جب دنیا سے جاتا ہے تو پاک ہو کے جاتا ہے۔ موت کفارہ بن جاتی ہے مسلمان کے لیے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، آقا نے فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اب کئی احباب سوچ رہے ہوں گے ہم تو دن رات موت کے نام سے بھی ڈرتے ہیں، موت کا لفظ آئے تو کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، انسان ڈر جاتا ہے، اور آقا فرماتے ہیں موت مومن کے لیے کیا ہے؟ پیچھے تک بولیں، تحفہ۔ سامنے سوچیں، تحفہ لیتے اور دیتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے یا دکھ ہوتا ہے؟ بولیں، مسکراہٹ ہوتی ہے، چہرے پہ چمک ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ موت مسلمان کے لیے تحفہ ہے، مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تاجدار کائنات کے یہ الفاظ کہ ایمان والوں کے لیے موت تحفہ ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ بندہ مومن جس کی زندگی مولا کی اتباع میں گزری، اللہ کی اطاعت میں گزری، اللہ کے سامنے جھکنے میں گزری، وہ مرتے وقت روتا نہیں جاتا، وہ دنیا سے مسکرا کے آقا کی ملاقات کو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ موت ایمان والوں کے لیے تحفہ بن کے آتی ہے۔ پھر آگے توجہ کریں، میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی نقل کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، آقا فرماتے ہیں موت ایمان والوں کے لیے ایک پل بن کے آتی ہے، جس پل سے گزر کر ایک حبیب دوسرے حبیب سے ملاقات کرتا ہے، جس پل سے گزر کر ایک عاشق دوسرے عاشق سے ملاقات کرتا ہے۔ تو موت انسان کو ختم کرنے نہیں آتی، موت سو سونے یار سے ملانے آتی ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام احمد بن حنبل المسند میں نقل کرتے ہیں، امام بہقی شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں، امام طبرانی المعجم الکبیر میں نقل کرتے ہیں، میرے آقا صحابہ سے فرماتے ہیں، اے میرے عاشقو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جب ایمان والوں پر موت کا وقت آتا ہے تو ایمان والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے صحابہ نے عرض کیا، حضور قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ موت آتی کیسے ہے۔ میرے آقا نے پھر مومن اور کافر دونوں کی سمجھا دی، چونکہ وقت کم ہے میں بتاتا ہوں کہ ایمان والوں پر موت کیسے آتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے حالت نظام میں ہوتا ہے، جنتی فرشتے جنتی لباس لے کر، جنتی خوشبوئیں لے کر، خوبصورت شکل میں اس مرنے والے بندے کے سامنے آتے ہیں۔ وہ جنتی فرشتے خوبصورت نورانی چہروں کے ساتھ جنتی لباس لے کر، خوشبوئیں لے کر اس بندے کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو آ کے کہتے ہیں السلام علیکم، اے بندے تجھ پہ سلام۔ اس بندے کا اس بندہ وہ جب ان نورانی چہروں کو دیکھتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، ان کے سلام کا جواب دیتا ہے، ان نور والوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے، چہرے پہ تبسم آتا ہے، چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے، وہ ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، چہرے پہ تبسم، مسکراہٹ۔ ابھی وہ جنتی فرشتوں کے ساتھ سلام دعا کر کے مسکرا رہا ہوتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام بھی نورانی صورت کے ساتھ، سوہنے چہرے کے ساتھ آتے ہیں، اور اس بندے کے سر کے پاس آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ والے لوٹا مولا کی طرف، اے نفس مطمئنہ والے پلٹا مولا کی طرف،
اللہ کی ملاقات کے لیے پلٹا۔ آقا فرماتے وہ بندہ مومن جب روح نکلتی ہے اتنی آسانی کے ساتھ نکلتی ہے کہ جیسے پانی کی مشک سے پانی کا قطرہ نکل گیا۔ اور ہمارے بابے پنجابی میں بزرگ کہتے ہیں اتنی سوکھی نکل دی ہے جی میں مکھن چوال۔ وہ بندہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ چمک ہوتی ہے، چہرے پہ نور ہوتا ہے، روح نکل جاتی ہے، وہ یوں مسکرا رہا ہوتا ہے جیسے کسی سے ملاقات کو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اتنی آسانی سے روح قبض ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام اس نیک روح کو پھر ان جنتی فرشتوں کو دیتے ہیں۔ وہ جنتی فرشتے اس نیک روح کو لے کر جنتی غلاف میں، جنتی لباس میں اور جنتی اس کفن کے اندر لپیٹ لیتے ہیں۔ جنتی لباس میں لپیٹ کر، جنت کی خوشبوئیں لگا کر وہ جنتی فرشتے جنتی نیک روح کو لے کے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پہ جاتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے بول کے کہتے ہیں اے جنتی فرشتوں یہ کس نیک بندے کی روح لائے ہو؟ آئے ہائے، کس نیک اور بد، کس خوش بخت کی روح لائے ہو؟ وہ کہتے ہیں نام فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا دوتا ہے۔ وہ خاندان کے پورے نام گنوا کے کہتے ہیں یہ فلاں نیک ہے۔ جب نام بتایا جاتا ہے تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اے نیک روح تجھ پہ سلام، اے نیک روح تجھ پر سلام۔ پھر دوسرے آسمان کے فرشتے سلام کہتے ہیں۔ اسی طرح ساتوں آسمانوں کے فرشتے سلام کہتے چلے جاتے ہیں۔ ساتوں آسمانوں سے اوپر روح کو لے جایا جاتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے۔ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے وہ روح اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ رب کائنات اس کے سجدے سے خوش ہو کے کہتا ہے اے جنتی فرشتوں اس روح کا نام مقام علیین میں لکھ دو، اس کا نام درجہ علیین میں لکھ دو۔ اس روح کو جنت کی سیر کرواؤ اور اس روح کو واپس جسم میں پلٹا دو۔ یہ حال ہوتا ہے روح کا، اور ادھر جسم ہوتا ہے ہمارے پاس۔ ہم اس جسم کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں اور جنازہ پڑھ کے ہم قبر تک پہنچاتے ہیں۔ جسم ہمارے پاس، روح فرشتوں کے پاس۔ جب سارے معاملات مکمل ہوتے ہیں جسم قبر میں چلا جاتا ہے، روح بھی وہاں سے آ کے قبر میں آ جاتی ہے۔ یہاں پھر آقا فرماتے ہیں پھر منکر نکیر آتے ہیں قبر میں۔ کون؟ منکر نکیر، فرشتے سوال کرنے والے۔ وہ آ کے پہلا سوال کرتے ہیں مر ربک، بندے بتا تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے۔ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے۔ ایمان والا سوال کرتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وہی میرا مالک، وہی میرا خالق، وہی میرا رازق۔ دوسرا سوال ما دینک، جواب دیتا ہے بندہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرے سوال کے وقت چہرہ مصطفیٰ بندے کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، چہرہ والضحیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل محمد، ارے بندے بتا اس ذات محمد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ آیا چہرہ مصطفیٰ سامنے، چہرہ والضحیٰ سامنے۔ سامعین وقت بچانا چاہتا ہوں، اب جب آقا کا چہرہ سامنے ہوگا سوال کیا جائے گا کہ پیارے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ 3 قسم کے لوگ ہوں گے اس سوال کا جواب دینے والے۔ 2 قسم کے لوگ تو حدیث میں بیان ہو گئے، تیسری قسم عرفاء نے بیان کی۔ ایک طبقہ تو ان بدبختوں کا ہوگا جو لا ادری کہہ کر نہ پہچان سکے گا، سیدھا جہنم جائے گا، سیدھا جہنم جائے گا۔ دوسرا طبقہ عام ایمان والوں کا ہوگا، اہل اسلام کا ہوگا۔ جب چہرہ مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے ہوگا وہ بول کے کہیں گے ارے یہی تو میرے آقا ہیں،
یہی تو میرے محبوب ہیں، یہی تو میرے من موہن ہے، یہی تو میرے آقا ہیں۔ میری ساری زندگی انہی کا کلمہ پڑھتے گزری، ساری زندگی آقا کے دیدار کی طلب میں گزری، ساری زندگی آقا کے لیے روتے گزری۔ ایک طبقہ ان کا ہے، عرفاء بیان کرتے ہیں، ایک طبقہ عشاق کا بھی ہوگا، ایک طبقہ واصلین کا ہوگا، عابدین کا ہوگا، کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ بندے بتا دنیا میں آقا کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، ابھی وہ بولے نہیں ہوں گے، میرے سونے مصطفیٰ بول کے کہیں گے فرشتوں ان سے نہ پوچھو، میں مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں کہ اس کی تو ساری زندگی محمد محمد کرندے گزر گئی، اس کی تو ساری زندگی میرے دیدار کی طلب میں گزری، اس کی تو ساری زندگی میرے دین کی خدمت میں گزری، میرے دین کی نوکری میں گزری۔ اٹھتا تھا تو تب بھی وظیفہ نام محمد کا، سوتا تھا تو تب بھی وظیفہ نام محمد کا، جاگتا تھا تو تب بھی وظیفہ نام محمد کا۔ ہر وقت اس کے لبوں پر یہی تھا کہ محمد محمد پکیندے گزر گئے، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، اور خدا کو ڈٹھوں سے محمد دے اولے محمد کو ڈسیندے دکھیندے گزر گئی۔ حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چومیندے گزر گئی، اس کی تو ساری زندگی میری طلب میں گزری۔ سامعین محترم، جو آخری نقطہ دینا چاہتا ہوں، اب وہ آقا کو پہچان گیا، تاجدار کائنات کی معرفت کو پا گیا۔ اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں، پھر رب کائنات منادی ندا دے کے کہتا ہے کہ میرا بندہ سچ کہتا ہے، میرا بندہ سچ کہتا ہے، اس کے لیے جنت کے راستے کھول دو، جنت کے دروازے کھول دو، اس کی قبر کو تحت نظر وسیع کر دیا جاتا ہے اور جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو دائیں بائیں والے جنتی اولیاء کے مبارکے دیتے ہیں، یہ آگے عرفاء کی باتیں ہیں۔ پھر قبر کے اندر اولیاء سے آ کے ملاقاتیں کرتے ہیں، یہ اگلے درجے ہیں۔ لیکن جو میں ایک نقطہ آخری دینا چاہتا ہوں کہ جب اس بندے نے، اس روح نے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کیا تو رب کائنات نے فرمایا کہ اس کا نام مقام علیین میں لکھو، اس کا نام مقام علیین میں لکھو۔ سوال پیدا ہوا وہ مقام، وہ درجہ علیین ہے کیا؟ بس ایک حدیث پاک سے یہی نقطہ مکمل کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ درجہ علیین کیا ہے۔ سامعین محترم، امام ترمذی نقل کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا حدیث پاک کہ جب قیامت کا دن ہوگا، دوزخی دوزخ چلے جائیں گے، جنتی جنت چلے جائیں گے، تو بعد میں کچھ لوگ جنت میں جا کر بھی روتے ہوں گے۔ کہاں؟ جنت میں جا کر بھی بولیں روتے ہوں گے، ہر وقت ان کے چہروں پہ غم ہوگا، آنسو ہوں گے۔ رب کائنات فرشتوں سے کہے گا فرشتوں میرے ان بندوں سے پوچھو تو صحیح، یہ جنت میں بھی آ کے روتے کیوں ہیں؟ جنت میں آ کر روتے کیوں ہیں؟ کیا ان کو جن جنت کے محلات کا وعدہ کیا گیا تھا وہ نہیں ملے؟ کیا جن جنتی حوروں کا وعدہ تھا وہ نہیں ملی؟ کیا جن جنتی درجوں کا وعدہ تھا وہ نہیں ملے؟ اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ان رونے والے بندوں کے پاس آ کے کہتا ہے ارے اللہ کے بندو، اللہ پوچھ رہا ہے کہ جنت تو مسکرانے کا مقام ہے، جنت تو تسکین کا مقام ہے، تم جنت میں آ کے روتے کیوں ہو؟ وہ بندے کہیں گے مولا ہم جنت میں جنتی محلات کے لیے نہیں آئے، ہم جنت میں جنتی نہروں کے لیے نہیں آئے، ہم جنت میں حوروں کے لیے نہیں آئے۔ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے سوال کریں گے پھر جنت میں کیا کرنے آئے؟ وہ بندے بول کے کہیں گے کہ رب کائنات کو پیغام دیں کہ پیارے مصطفیٰ نے ہمیں خبر دی تھی جو رب کو پانے کے لیے، رب کی ملاقات کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے عبادت کریں گے ان کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔
ان کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور بے حجاب نصیب ہوگا۔ ہم نے سردیوں کی راتوں میں اٹھ اٹھ کر سجدے جنت کے لیے نہیں کیے، ہم تو اٹھ کے روتے رہے مولا کے دیدار کے لیے۔ ہم نے گرمیوں کے روزے جنت کے لیے نہیں رکھے، ہم نے گرمیوں کے روزے ان محلات کے لیے نہیں رکھے، ہم تو روتے رہے اللہ کی ملاقات کے لیے، ہم تو تڑپتے رہے اپنے مولا کو پانے کے لیے، ہم تو ترستے رہے بے حجاب اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ اس جنت میں آ کر ابھی تک مولا کا دیدار نہیں ملا۔ وہ فرشتے واپس جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، عرض کریں گے مولا وہ تو جنت کے محلات نہیں چاہتے، وہ جنت کی حوریں نہیں چاہتے، جنت کی نہریں نہیں چاہتے، مولا وہ تو تیرا دیدار چاہتے ہیں، وہ تو تیرا دیدار چاہتے ہیں، وہ تو تیری ملاقات چاہتے ہیں، وہ بے حجاب تیرا جلوہ کرنا چاہتے ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے ارے فرشتو پھر دیر کس بات کی، بندے میرے ہیں، بندے میرے ہیں، روتے میرے لیے ہیں۔ ارے فرشتو پردے اٹھا دو، میرے بندوں کو میرا دیدار کرا دو، میرے بندوں کو میرا دیدار کرا دو۔ فرشتے آئیں گے، وہ درمیان کے پردوں کو اٹھانا شروع کریں گے، اللہ کے بندوں کو خبردار کریں گے کہ بندو متوجہ ہو جاؤ، اللہ کا دیدار ہونے والا ہے۔ آیا عالم تصورات میں اپنے آپ کو وہاں لے جائے، وہ اللہ کے بندے متوجہ ہو جائیں گے، فرشتے مخملی پردے اٹھانا شروع کر دیں گے، اللہ کے بندے اللہ کی طرف متوجہ ہیں، آخری پردہ اٹھے گا، حال یہ ہوگا بندے دیکھیں گے سامنے جلوہ خدا کا ہوگا، خدا دیکھے گا سامنے چہرہ اللہ کے بندوں کا ہوگا۔ یہ ہے درجہ علیین، درجہ علیین۔ سامعین محترم، یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، آئیے اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا طلبی سے نکل جائیں، دنیا کا حرص، دنیا کا طمع، دنیا کا لالچ اپنے دلوں سے نکال کر بس مولا کی محبت میں گم ہو جائیں۔ رہیں دنیا میں، رہیں دنیا میں، لیکن دنیا ہمارے دلوں میں نہ رہے، دنیا کی محبت دلوں میں نہ ہو، دنیا کی چاہت دلوں میں نہ ہو، دل میں بس مولا کی محبت، مولا کی چاہت، اللہ کا عشق اور ذات محمد مصطفیٰ کا عشق رہے۔ یہی انسان کی زندگی کا نچوڑ ہے، یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، یہی انسان کی زندگی کا مرکز ہے۔ چونکہ جانے والے ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز کبھی کوئی ہماری ماں جا رہی ہے، کبھی والد جا رہا ہے، کبھی رشتہ دار بھائی جا رہا ہے، کبھی کوئی چاہنے والا جا رہا ہے۔ سامعین وہ جاتے ہوئے ہمیں پیغام دے جاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، تو پیچھے آ رہا ہے، اپنی تیاری کر لے، تیاری کر لے۔ اور تیاری یہ ہے کہ اس من سے، اس دل کی کوٹھڑی سے دنیا کو نکال کے سونے یار کو بسایا جائے، پیارے آقا کی محبت کو بسایا جائے، آقا کی چاہت کو بسایا جائے، اور رب کائنات کے عشق کے لیے دن رات جیا جائے۔ کی محمد سے وفا تو نے، تمام احباب تھوڑے تھوڑے قریب آ جائیں، ابھی ختم ہوگا۔ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات اس عظیم ماں کو جنت میں اعلیٰ درجات و مقامات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔